خوش قسمت وہ نہیں ہیں جن کے پاس پیسے ہیں، خوش قسمت وہ ہیں جن کے پاس سجدے ہیں۔ خوش قسمت وہ نہیں جن کی کوٹھی بنگلہ بڑا ہے، خوش قسمت وہ ہیں جن کا دل مسجد میں لگا ہے۔ خوش قسمت وہ نہیں جن کو ان کا گھر ملا ہے، خوش قسمت وہ ہیں جن کو اللہ کا گھر ملا ہے۔ خوش قسمت وہ نہیں ہے جن کے پاس بڑی بڑی کالج اور سکول کی ڈگریاں ہیں، یونیورسٹی کی، خوش قسمت وہ ہیں جن کے پاس جنت کے سرٹیفکیٹ ہیں۔ خوش قسمت وہ نہیں جو دنیا کے علم سمیٹ گئے، خوش قسمت وہ ہیں جن کو قرآن کا علم مل گیا، جن کا تعلق قرآن سے بن گیا، خوش قسمت وہ ہیں۔ خوش قسمت وہ نہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو پیسہ کمانا سکھایا، خوش قسمت وہ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو نیک بنایا اور نیکی کمانا سکھایا۔ کچھ لوگوں نے بچوں کو پیسے کمانے سکھائے ہیں اور کچھ لوگوں نے بچوں کو کیا کمانا سکھایا؟ نیکی کمانا۔ کچھ لوگوں نے اپنی اولادوں کو فیکٹری بنانا سکھایا، گھر بنانا سکھایا، کچھ لوگوں نے اپنی اولادوں کو جنت بنانا سکھایا ہے۔ جنت کس طرح بنتی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں گھر کس طرح بنتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جنت کس طرح بنتی ہے۔ خوش قسمت وہ نہیں ہے جن کو دنیا مل گئی، خوش قسمت وہ جن کو آخرت مل گئی۔ خوش قسمت وہ ہیں جن کو ہدایت مل گئی، خوش قسمت وہ ہیں جن کو تقویٰ مل گیا، جن کو ایمان مل گیا، جن کو اللہ کی محبت مل گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل گئی، جن کا دل ایمان سے لبریز ہو گیا، جن کی زندگی تقوی سے بھر گئی، جن کی پیشانیاں سجدوں میں جھک گئی۔ کچھ نہیں ہے دنیا، یہ آج ہے کل نہیں۔ میرے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی مثال تو اس طرح جس طرح کوئی انگلی ڈبوئے سمندر میں اور پھر دیکھے اسے کیا ملا، یہ انگلی کا پانی دنیا ہے اور سمندر آخرت ہے۔ تو یہ دنیا کی پرواہ نہیں، آخرت کی پرواہ۔ اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، لیلۃ القدر تلاش کرنی ہے، جو اس سے محروم رہ گیا اس کے پلے کچھ نہیں۔ تو کہا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، اپنا جائزہ لیتا ہے اجر کی امید کے، ایمان کے ساتھ پچھلے سارے گناہ معاف۔ تو لیلۃ القدر کو ضائع نہیں کرنا، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ میرے نبی کا رمضان کس طرح گزرتا، میرا کس طرح رمضان ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی میں سخاوت کرنے میں کوئی آپ کا ثانی نہیں تھا، نیکی میں اور نیکی کے اوپر سخاوت کرنے میں، جود و سخا میں کوئی آپ کے برابر نہیں تھا۔ اور جب رمضان شروع ہوتا تو جبرائیل امی آپ کو ملتے، جب جبرائیل امی آپ کو ملتے تو آپ رات پھر کس طرح گزارتے؟ قرآن کا دور کرتے تھے۔ ہماری راتیں سیاست میں، تجارت میں، ڈالر میں، روپے میں، دنیا کی خبروں میں، دنیا کے چینل دیکھنے میں۔ مسلمانوں زندگی میں پھر یہ کام کر لینا، یہ زندگی میں پتہ نہیں دوبارہ عشرہ آنا کہ نہیں آنا۔ میں نے شروع میں آپ کو سنا دیا کہ یہ کہا کہ بخشش ضرور ہو جائے گی جس نے رمضان کو ایمان احتساب سے، اور دوسری میں کہا جس کی بخشش نہ ہوئی اس کا کیا بننا ہے؟ ہلاک ہو جانا اس نے۔ اپنی بخشش کی فکر کریں۔